أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی واجب الاحترام معزز علماء کرام، عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، طالب علم ساتھیوں، آج کی اس باوقار ختم نبوت کانفرنس میں برادر عزیز حضرت مولانا مفتی زاہد محمود صاحب مد ظلہ العالی اور ان کے رفقاء کی پرخلوص دعوت پر آپ سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ ختم نبوت کے حوالہ سے فقط دو باتیں آپ کی توجہ کی نظر کر کے اجازت چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات، ختم نبوت پر ایمان لانا سب کے لیے ضروری کیوں ہے؟ اسباب اور وجوہات۔ نمبر دو، ایمان لے آنے کے بعد تحفظ ختم نبوت کی جد و جہد میں عملاً شمولیت کیوں ضروری ہے؟ اس کے اسباب اور وجوہات کیا ہیں؟ جہاں تک ختم نبوت پر ایمان لانے کی ضرورت اور اہمیت کی بات ہے، اس کی بہت ساری وجوہات میں ایک وجہ تو یہ ہے کہ ختم نبوت فقط مسئلہ نہیں ہے، ختم نبوت عقیدہ اور ایمان ہے۔ جس طرح دیگر ایمانیات کو تسلیم کرنا، قبول کرنا مومن ہونے کے لیے ضروری ہے، اسی طرح ختم نبوت پر ایمان بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص
اللہ کی ذات اور صفات کو مانتا ہو مگر ذات و صفات میں وحدت کو نہ مانتا ہو، علم کلام کے ماہرین اسے مومن قرار نہیں دیتے۔ صاحب ایمان ہونے کے لیے اللہ کی ذات و صفات پر ایمان کے ساتھ ذات و صفات میں وحدت پر ایمان ضروری ہے۔ بالکل اسی طرح اگر کوئی شخص حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مانتا ہو، رسالت کا قائل ہو، حتیٰ کہ آپ کی افضلیت کو بھی تسلیم کرتا ہو کہ آپ نبی اور رسول بھی ہیں، نبیوں رسولوں میں افضل بھی ہیں، مگر آپ کی ختم نبوت کو نہ مانتا ہو، یہ شخص بھی مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا۔ بھلے نبوت و رسالت کو مانتا ہے، افضلیت کو مانتا ہے۔ یہاں ایک علم الکلام کا اصول توجہ کی نظر کرنا چاہوں گا۔ کسی بھی شخص کے صاحب ایمان ہونے کے لیے تمام ایمانیات کو تسلیم کرنا ضروری ہے، مگر کافر ہونے کے لیے سب کا انکار ضروری نہیں ہے۔ کسی ایک کے انکار سے بھی بندہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ صاحب شرع عقائد نے تکذیب کی علامت کو بھی کفر قرار دیا۔ اس کو اگر آپ حصی مثال سے سمجھنا چاہیں تو یوں سمجھ سکتے ہیں جیسے کسی بھی شخص کے صحت مند ہونے کے لیے تمام بیماریوں سے پاک ہونا ضروری ہے، لیکن مریض قرار دیے جانے کے لیے سب بیماریوں کا لگنا ضروری نہیں ہے۔ کوئی ایک بیماری بھی لگ جائے تو وہ مریض اور پیشنٹ ہے۔ کوئی دل کے مرض کی وجہ سے مریض ہے، آنکھیں بے شک ٹھیک ہوں۔ کوئی آنکھ کے مرض کی وجہ سے مریض ہے، دل بے شک ٹھیک ہو۔ صحت مند ہونے کے لیے تمام امراض سے پاک ہونا ضروری ہے، مگر مریض کہلوانے کے لیے سب کا لگنا ضروری نہیں۔ کوئی ایک بھی لگ جائے وہ مریض اور پیشنٹ ہے۔ بالکل اسی طرح مومن قرار پانے کے لیے تمام ایمانیات کو تسلیم کرنا ضروری ہے، تمام اسلامی عقائد پر ایمان ضروری ہے، مگر کافر بننے کے لیے سب کا انکار ضروری نہیں ہے۔ کوئی ذات و صفات الہی کو مان کر ذات و صفات میں وحدت کو نہ ماننے کی وجہ سے اسلام سے باہر ہے، کوئی حضور کی نبوت و رسالت اور افضلیت کو مان کر ختم نبوت کو نہ ماننے کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج ہے، کوئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و صحابیت کو مان کر خلافت جو اجماع سے ثابت ہے اس کو نہ ماننے کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ خروج کی مختلف وجوہات ہیں۔ بالکل اسی طرح اگر کوئی شخص توحید کو مانتا ہو، نبوت و رسالت کو مانتا ہو، حضور کی افضلیت کو مانتا ہو، آخرت کو مانتا ہو، تقدیر پر ایمان رکھتا ہو، مگر ختم نبوت پر ایمان نہ رکھتا ہو، وہ مومن نہیں ہو سکتا، نماز بھلے ہمارے پیچھے پڑے،
قرآن بے شک ہمارے والا پڑھے۔ حضور کے زمانے میں جو منافق تھے اللہ ان کے بارے میں کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ اگر نبی کے پیچھے پڑنے کی وجہ سے منافق مومن نہیں ہوا تو میرے اور آپ کے پیچھے پڑنے کی وجہ سے کیسے ہو جائے گا جب انکار ختم نبوت کا کر رہا۔ ختم نبوت پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ اس کے بغیر کوئی بھی شخص شخصی طور پر اپنے ایمان کو ثابت نہیں کر سکتا۔ انکار ختم نبوت کفر ہے، اور کیوں نہ ہو، یہ قرآن کریم کی درجنوں آیات کا انکار ہے، حضور کی سینکڑوں احادیث کا انکار ہے، امت کے اجماع کا انکار ہے۔ اتنے انکاروں کے ساتھ نہ کسی شخص کو اسلام جگہ دیتا ہے، نہ دامن اہل سنت والجماعت قبول کرتا ہے، اس لیے کہ اہل سنت والجماعت تو اہل اسلام کا معزز طبقہ ہے۔ اس وجہ سے حضور کی نبوت و رسالت اور افضلیت ہی نہیں بلکہ آپ کی ختم نبوت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جس طرح اللہ کی الوہیت کے بعد کسی بھی قسم کی الوہیت کا تصور کفر ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اقرار کے بعد آپ کے بعد پیدا ہونے والے کسی بھی شخص کے دعوی نبوت کی تصدیق کفر ہے۔ اللہ کے بعد الہ کوئی نہیں، محمد کے بعد نبی اور مصطفیٰ کوئی۔ یا صاحب الجمال ویا سید البشر، یا صاحب الجمال ویا سید البشر، من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ یا صاحب الجمال، اے حسن و جمال کے پیکر، ویا سید البشر، انسانیت کے سردار اور رہبر، عرب کے اندر وہی معظم، عجم کے اندر وہی مکرم، و فخر آدم، امان عالم، امین محکم، رسول اکرم، من وجهك المنیر لقد نور القمر، آپ کے نورانی چہرہ سے چاند کو رونق اور روشنی بخشی گئی، چاند کو نورانیت عطا کی گئی، چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہے کہ بحرین تقدس کے نگی ہیں، پلکیں ہے کہ قوسین شب قدر کھلی ہے، زلفیں ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، یہ دانت ہے کہ شیرازہ شبنم کے تراشے، جیسے یاقوت کی وادی میں مہکتے ہوئے ہیرے، اور باتیں ہے کہ طوبہ کی چٹکتی ہوئی کلیاں، خطبے ہے کہ ساون کے امڑتے ہوئے دریا۔ یا صاحب الجمال ویا سید البشر، من وجهك المنیر لقد نور القمر، نازا ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے، نازا ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے، یہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے۔ اے رہروان شوق یہاں سر کے بل چلو، اے رہروان شوق یہاں سر کے بل چلو، طیبہ کے راستے کا کانٹا بھی پھول ہے۔ من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه، آپ کی تعریف و ثنا کا حق ادا کرنا ممکن ہی نہیں، کسی کے بس میں نہیں، دسترس میں نہیں، کچھ بھی ہو کہنا پڑتا ہے۔ تھکی ہے فکر رسا مدہ باقی ہے، تھکی ہے فکر رسا مدہ باقی ہے،
قلم ہے آبلا پا مدہ باقی ہے، ورق تمام ہوا مدہ باقی ہے، تمام عمر لکھا مدہ باقی ہے۔ ما ان مدحت محمدن بمقالتی، ما ان مدحت محمدن بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمدی لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی۔ قصہ مختصر، ساری بات سمیٹ کے آنکھوں کے سامنے حضور کی عظمت کو کھول دیا کہ رب کے بعد سب سے بلند و برتر آپ کی ذات ہے، وہ رب ہے، آپ شاہ عرب ہے، وہ خدا ہے، آپ مصطفیٰ ہیں، اس کی ربوبیت ہے، آپ کی نبوت ہے، اس کی الوہیت ہے، آپ کی ختم نبوت ہے، یہ ساری کائنات اس کی الوہیت کے لیے ون یونٹ اکائی ہے، آپ کی نبوت کے لیے ون یونٹ اکائی ہے، وہ رب العالمین ہے، آپ رحمت للعالمین ہے۔ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ فقط نبوت و رسالت اور افضلیت پر ایمان لانا کافی نہیں ہے، آپ کی نبوت و رسالت اور افضلیت کے ساتھ آپ کے ختم نبوت پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ ایک تو اس وجہ سے اس کے بغیر شخصی طور پر کوئی بھی شخص اپنا ایمان ثابت نہیں کر سکتا۔ دوسری وجہ یہ ہے آپ کی نبوت کی عظمت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ فقط نبوت نہیں، ختم نبوت کو بھی مانا جائے۔ اللہ نے حضور کی نبوت کو متعدد عظمتیں عطا کی۔ تحذیر الناس میں بانی دارالعلوم دیوبند، حجت الاسلام والمسلمین، قاسم العلوم والخیرات، منبع فیوز و برکات، صاحب آب حیات حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کا ارشاد ہے، حضور کی نبوت ذاتی ہے، دیگر انبیاء کی نبوت محمدی کا فیض ہے، یہ آپ کی نبوت کی عظمت ہے۔ اسی طرح غیر محدود ہونا بھی آپ کی نبوت کی عظمت ہے۔ ہر نبی کی نبوت محدود، فقط آیات پڑھنے پہ اکتفا کرنا چاہوں گا۔ الى مدین اخاہم شعیبا، نبوت محدود ہے۔ الى عاد اخاہم ہودا، نبوت محدود ہے۔ الى سمود اخاہم صالحا، نبوت محدود ہے۔ لقد ارسلنا نوحا الى قومه، نبوت محدود ہے۔ جب باری آمینہ کے لال محبوب رب ذوالجلال صاحب الحسن والکمال جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی حبیب کبریاء فخر الانبیاء سید الورا شمس الضحیٰ بدر الدجا رہبر و رہنما لا يمکن الثنا مکین گنبد خضرا بلغ العلا کشف الدجا راحت العاشقین شفیع المذنبین خاتم النبیین رحمت للعالمین کی آئی۔ اللہ نے اعلان کرنے کا حکم دیا، فرمایا قل، اعلان عام فرمائیے، یا ایوہ الناس، اے روئے زمین کے انسانوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی جانب اللہ کی طرف سے تاج رسالت پہن کے آیا ہوں۔ لفظ الناس جس کا مصداق انسانیت کا ایک ایک فرد ہے، اس بنا پر ہے کہ آپ کی تعلیمات کا مکلف انسانیت کا ایک ایک فرد ہے، وگرنہ آپ کی نبوت کی وسعتیں اس سے بھی کہیں بڑی ہوئی ہے۔ فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے حبیب ہم نے آپ کو عالمین کے لیے تاج رحمت پہنا کے بھیجا۔ وضاحت یوں کرنا چاہوں گا، آپ فقط انسانات کے نبی نہیں ہیں، بلکہ آپ جہاں انسانات کے نبی وہی جنات کے نبی، حیوانات کے نبی، نباتات کے نبی، جمادات کے نبی، حشرات کے نبی، زمین
زمین کی پستی کے نبی، آسماں کی بلندی کے نبی، زمین و زماں کے نبی، کون و مکاں کے نبی، بر و بحر کے نبی، شمس و قمر کے نبی، لوح و قلم کے نبی، شجر و حجر کے نبی، خشک و تر کے نبی، شام و سحر کے نبی، سورج کی حرارت کے نبی، چاند کی برودت کے نبی، ستاروں کی کہکشاؤں کے نبی، گلستانوں کے سبزوں کے نبی، سمندروں کی جولانیوں کے نبی، دریاؤں کی روانیوں کے نبی، اس سے بھی بڑھ کے کہنا چاہوں گا باقی فقط نبی، آپ نبیوں کے بھی نبی، باقی فقط رسول، آپ رسولوں کے بھی رسول، باقی فقط پیغمبر، آپ پیغمبروں کے بھی پیغمبر، باقیوں کی نبوت محدود، آپ کی نبوت غیر محدود، باقیوں کی فقط نبوت، آپ کی ختم نبوت، باقیوں کی امت، آپ کی خیر الامت، مرسلین کے پاس کتاب اللہ، آپ کے پاس کلام اللہ، ان کا کلمہ امتوں نے پڑھا، آپ کا نبوتوں نے پڑھا، انہوں نے امامت امتوں کی کرائی، امام الانبیاء نے امامت نبوتوں کی کرائی، ان کے پاس فقط شفاعت کا اعزاز، خاتم الانبیاء کے پاس شفاعت کبریٰ عظمیٰ کا تاج، اس سے بھی بڑھ کے کہنا چاہوں گا ان کا معراج امتحان کی صورت میں، خاتم الانبیاء کا معراج انعام کی صورت میں، ان کا معراج فرش زمین پہ، محمد کا معراج بھی عرش بری پہ۔ نعرہ تکبیر، ختم نبوت، ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ عرض میں نے یہ کیا ختم نبوت پر ایمان لانا ضروری کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ آپ کی نبوت کا تقاضا بھی ہے، آپ کی نبوت کی ڈیمانڈ ہے، عظمت نبوت محمدی کی ڈیمانڈ ہے۔ فقط حضور کی نبوت و رسالت اور افضلیت ہی نہیں، ختم نبوت پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر حضور کے بعد کسی بھی قسم کی نبوت کے تصور کو قبول کر لیا جائے، آپ کی نبوت غیر محدود نہیں رہے گی، محدود ہو جائے گی۔ یہ عظمت نبوت محمدی کے منافی ہے۔ اس عظمت نبوت کا تقاضا یہ ہے فقط نبوت نہیں، ختم نبوت کو مانا جائے۔ تیسری وجہ کی جانب بڑھتا ہوں، اللہ نے قرآن کریم کی آیت استخلاف میں اجراء خلافت کا وعدہ فرمایا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ بخاری شریف جلد اول 491 صفحہ پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور فرماتے ہیں کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی انہ لا نبی بعدی وسیکون خلفاء فیکثرون۔ قرآن کریم کی آیت، نبی کی احادیث اجراء خلافت کو ثابت کر رہی ہے۔ اجراء خلافت اجراء نبوت کی نفی ہے، اور اجراء نبوت کی نفی کو ہی ختم نبوت کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ ایک نقطہ اور عرض کرتا چلو، توجہ ہے؟ خلافت کا وعدہ کس نے کیا؟ بلند آواز سے کس نے کیا؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، کس نے کیا؟ اللہ نے۔ بلند آواز سے خلافت کا وعدہ کس نے کیا؟ کن سے کیا؟ صحابہ کرام میں سے مخصوص افراد سے، منکم، من للتبعیض، سب سے نہیں، کچھ سے، سب سے نہیں کچھ سے۔ اور پھر وہ کچھ کون کون سے تھے؟ نزول آیت کے وقت حضرت ابو بکر بھی ایمان لا چکے تھے، یہ تو مومن اول ہے، یہ مومن اول ہے۔ اگر حضور قصر نبوت کی آخری اینٹ ہے، اگر حضور قصر نبوت کی آخری اینٹ ہے تو صدیق اکبر قصر امت کی پہلی اینٹ ہے۔ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر، خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر، وکیل صحابہ علامہ شان
عرض میں نے یہ کیا، اللہ نے خلفائے راشدین، اور یہ بھی ذہن میں رہے اس وقت تفصیل کا وقت نہیں ہے، اہل سنت کی اصطلاح کے مطابق خلفائے راشدین خلفائے اربعہ ہے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت حسن کی خلافت کے 6 مہینے خلافت راشدہ میں تو شامل ہے، مگر وہ اصطلاحی طور پر خلفائے راشدین میں شامل نہیں ہے، اس لیے کہ خلیفہ راشد وہ ہوتا ہے جس کی خلافت کاملہ ہو، اور خلافت کاملہ اس خلیفہ کی ہوتی ہے جس کا انتقال منصب خلافت پر ہو۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ منصب خلافت سے دستبردار ہو گئے تھے، امت کے وسیع تر مفاد میں بہت بڑی قربانی دی حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور رجال کشی کے 72 صفحہ پہ لکھا ہے۔ پھر حضرت حسن اور حضرت حسین دونوں بھائیوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی، انہیں خلیفہ تسلیم کر لیا تھا۔ یہاں چلو جو نقطہ عرض کرنا چاہتا تھا اس سے پہلے ایک اور عرض کر دیتا ہوں، حضرت حسن اور حضرت حسین اگر کسی کے نزدیک معصوم ہے تو اس فیصلے کو تسلیم کیے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ، شان صحابہ۔ عرض میں نے یہ کیا، خلافت کا وعدہ کس نے کیا؟ بلند آواز سے، خلافت کا وعدہ کس نے کیا؟ اور پھر وعدہ کر کے پورا کس نے کیا؟ وعدہ پورا کس نے کیا؟ وعدہ بھی اللہ نے کیا، ایفا بھی اللہ نے کیا۔ اللہ اتنا بھولا نہیں ہے، وعدہ بھی خود کرے، پورا بھی خود کرے، پھر اس کی جگہ اس کو بٹھا دے، اس کی جگہ اس کو بٹھا دے۔ اس نے جس کو جس جگہ پہ بٹھایا اس کی وہی جگہ، اس نے جس کو جس جگہ پہ بٹھایا اس کی وہی جگہ تھی۔ صدیق اکبر تیری صداقت پہ کیسے کس کو کلام ہوگا؟ صدیق اکبر تیری صداقت پہ کیسے کس کو کلام ہوگا کہ دونوں عالم میں بعد نبیوں کے اونچا تیرا مقام ہوگا۔ امام اہل سنت حضرت مولانا عبدالشکور صاحب لکھنوی رحمہ اللہ نے تحفہ اہل سنت میں لکھا ہے کہ خلافت کی اساس افضلیت ہے، خلافت کی بنیاد افضلیت ہے، افضلیت اصل ہے، خلافت اس کی فرع ہے۔ حضرت لکھنوی لکھتے ہیں حضرت ابو بکر خلیفہ ہونے کی وجہ سے افضل نہیں ہوئے بلکہ افضل ہونے کی وجہ سے خلیفہ ہوئے۔ صدیق اکبر تیری صداقت پہ کیسے کس کو کلام ہوگا؟ صدیق اکبر تیری صداقت پہ کیسے کس کو کلام ہوگا کہ دونوں عالم میں بعد نبیوں کے اونچا تیرا مقام ہوگا۔ نبی کا روضہ ہے جس کا مدفن، رشک آدم ہے جس کا مسکن، خدا کی جنت بھی جس کو ترسے وہ کتنا ذی احترام ہو۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، عرض میں نے یہ کیا، عرض میں نے یہ کیا، قرآن کریم اجرائے خلافت کو ثابت کر رہا ہے، نبی کی احادیث اجرائے خلافت کو ثابت کر رہی ہے، اور یہ اجرائے خلافت اجرائے نبوت کی نفی ہے، اور اس اجرائے نبوت کی نفی کو ہی ختم نبوت کہتے ہیں۔ اجرائے خلافت کا تصور بدیہی ہے، اور اس کی صحت کا تقاضا یہ ہے کہ حضور کے بعد قیامت کو تو مانا جائے مگر کسی کی نبوت کو ہرگز نہ مانا۔ حضور کی نبوت اور رسالت ہی نہیں، حتیٰ کہ آپ کی افضلیت ہی نہیں، آپ کی ختم نبوت کو ماننا ضروری ہے۔ کیوں؟ اس کی ایک وجہ اس امت کی عظمت بھی ہے۔ بے شک اس امت کی عظمت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ حضور کو نبی ہی نہیں آخری مانا جائے، نبوت ہی نہیں ساتھ ختم نبوت کو مانا جائے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ ابن ماجہ شریف میں حدیث آتی ہے حضور کی متعدد عظمتیں ہیں، ان میں ایک عظمت آخریت ہے، حضور وجوداً مقدم ہے،
ज़हूरन मुअख्खर हैं, सिलसिले नबुव्वत में आखिर में तशरीफ लाए हैं। आपकी अज़मत है और इसका बयान हुजूर ने ये किया, अना आखिरुल अंबिया, मैं अंबिया में आखिरी हूँ। आखिरियत हुजूर की भी अज़मत है, आपकी उम्मत की भी अज़मत है। फरमाया अंतुम आखिरुल उमम, तुम उम्मतों में आखिरी हो। आखिरियत आपकी उम्मत की अज़मत है। आप कहेंगे कैसे? इसलिए कि बहुत सारी अज़मतें इसकी वजह से वजूद में आई हैं। आपसे पहले जितने अंबिया की उम्मतें गुजरी उन सब का बरज़ख तवील है, नबी की उम्मत का बरज़ख कलील है। हुजूर की उम्मत के आखिरी होने की वजह से और कहना चाहूंगा, हुजूर की उम्मत पहले अंबिया की नाफरमान उम्मतों के उयूब से वाकिफ है, नाफरमानियों से वाकिफ है, लेकिन इस नबी की उम्मत में अगरचे गुनाहों की कमी नहीं है, उससे भी बढ़ चुके हैं, मगर इसके बावजूद कोई उम्मत, किसी उम्मत का कोई फर्द मुस्तफा की उम्मत के किसी फर्द के किसी ऐब पे मुत्तले नहीं हो सकेगा। इसलिए कि अंबिया की उम्मतें पहले गुजर गई, बाद में क़यामत है, न कोई नबी है न किसी नबी की कोई उम्मत है। अल्लाह खत्मे नबुव्वत की बरकत से इस उम्मत के तमाम उयूब पे पर्दा डालेंगे। इस उम्मत की आखिरियत की वजह से दावत और तबलीग का फरीजा इस उम्मत के अफराद के सुपुर्द हुआ। इस उम्मत की आखिरियत की वजह से शहादत अलन्नास का मनसब इस उम्मत को अता हुआ। कज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसता लितकूनु शुहदा अलन्नास व यकूनु रसूलु अलैकुम शहीदा। इस उम्मत की आखिरियत की वजह से तमाम नबियों पर ईमान लाने का अजर फकत इस उम्मत को अता हुआ। सब किताबों की तस्दीक का अजर फकत इस उम्मत को अता हुआ। ये सारी की सारी अजमतें जो हुजूर की उम्मत को अता हुई है, ये इसलिए कि ये उम्मत भी है, आखिरी भी है। अगर हुजूर के बाद किसी भी किस्म की नबुव्वत का तसव्वुर कबूल किया जाए, इस उम्मत की आखिरियत को चैलेंज हो जाता है। और जब आखिरियत वाली अजमत ना रहेगी, इसके साथ वाबस्ता जितनी अजमतें हैं वो सारी की सारी मादूम हो जाएंगी। लिहाजा इस उम्मत की अजमत तकाजा करती है कि फकत नबुव्वत नहीं, रिसालत ही नहीं, अफजलियत ही नहीं, जहां इन सबको माना जाए वहां मोहम्मद की खत्मे नबुव्वत को भी माना। नारे तकबीर, ताज तख्त खत्मे नबुव्वत, ताज तख्त खत्मे नबुव्वत, मुजाहिदीन खत्मे नबुव्वत, नारे तकबीर। खत्मे नबुव्वत पर ईमान लाना क्यों जरूरी है? यह कामिलियत इस्लाम का तकाजा है, कामिलियत इस्लाम का तकाजा है। अल्लाह ने छठा पारा सूरतुल माइदा में इस्लाम की कामिलियत का ऐलान फरमाया, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अगर आपके बाद किसी भी किस्म की नबुव्वत का तसव्वुर कबूल कर लिया जाए, इस्लाम की कामिलियत को चैलेंज हो जाता है, इस्लाम में तरमीम की गुंजाइश पैदा हो जाती है। इस्लाम कामिल व मुकम्मल है, इसमें तरमीम की गुंजाइश नहीं है। हिल्लत और हुर्मत के फैसले मुकम्मल हो चुके हैं। अल्लाह ने जिसे हलाल करना था उसे हलाल कर दिया, जिसे हराम करना था उसे हराम कर दिया। अल्लाह ने दूध और शहद को हमेशा के लिए हलाल किया, शराब को हमेशा के लिए हराम किया, बकरी को हमेशा के लिए हलाल किया, खिंजीर को हमेशा के लिए हराम किया, तिजारत को हमेशा के लिए हलाल किया, सूद को हमेशा के लिए हराम किया, निकाह को हमेशा के लिए हलाल किया, जिना को हमेशा के लिए हराम किया। जब हिल्लत और हुर्मत के फैसले मुकम्मल हो चुके हैं, अब कोई आए तो किस लिए आए? दावत और तबलीग का फरीजा उम्मत को सुपुर्द कर दिया गया। अंबिया की विरासत और नियाबत उलमा के पास आ गई। अब किसी नबी की गुंजाइश कैसे बाकी रह गई? नारे तकबीर, ताज तख्त खत्मे नबुव्वत, ताज तख्त खत्मे नबुव्वत। नतीजा ये निकला, फकत आपकी नबुव्वत और रिसालत और अफजलियत ही नहीं, इसके साथ खत्मे नबुव्वत पर ईमान भी जरूरी है, वगरना गुजारा नहीं है। दूसरी बात, खत्मे नबुव्वत पर ईमान ले आना क्या यही काफी है?
ختم نبوت پر ایمان لے آنا کیا یہی کافی ہے یا اس کے تحفظ کی جد و جہد میں عملاً شرکت بھی ضروری ہے؟ یہ بھی ضروری ہے۔ آپ کہیں گے کیوں؟ فقط 2-3 وجہ آپ کی توجہ کی نظر کرتا ہوں۔ ایک تو اس لیے ضروری ہے کہ اسلام کی عالمگیریت، اسلام کی آفاقی حیثیت اور اسلام کی مقبولیت اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ فقط ایمان لانا کافی نہیں ہے، تحفظ کی جد و جہد میں شامل ہونا ضروری ہے۔ تاریخ کا مطالعہ کیجئے، مسلمہ کذاب سے لے کر مرزا غلام احمد قادیانی تک حضور کے بعد جتنے بھی نبوت کے جھوٹے دعوے دار نمودار ہوئے، ان سب کا مقصد یہ تھا کہ اسلام کی مقبولیت، آفاقی حیثیت اور اس کی عالمگیریت کو نقصان پہنچایا جائے۔ اگر وہ نقصان پہنچانے پہ لگے ہوئے ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے ہم اس کے اظہار کرنے پہ لگے۔ ختم نبوت کے تحفظ کی جد و جہد میں شمولیت کیوں ضروری ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ امت کی وحدت ختم نبوت کے ساتھ وابستہ ہے۔ دین اور شریعت کی بقا کتاب و سنت سے ہے، دین اور شریعت کی بقا کتاب و سنت سے ہے۔ امت کی وحدت کی بقا ختم نبوت سے ہے۔ ختم نبوت نقطہ اتحاد ہے، ختم نبوت مرکز اتفاق ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جس پہ پوری امت اکٹھی ہو جاتی ہے۔ ماضی میں دیکھیے 1953 کی تحریک ختم نبوت میں دیوبندی، بریلوی، غیر مقلد سب جمع تھے، اپنے مسلک اور مکتب کی شناخت پس پشت ڈال کے حضور کے امتی ہونے کی حیثیت سے میدان عمل میں تھے۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری کی قیادت میں ختم نبوت نے 1953 میں پوری امت کے مسلمانوں کو، پاکستان کی پوری امت جو پاکستان میں بستی ہے اس کے افراد کو جمع کر دیا۔ پھر 1974 کی تحریک ختم نبوت میں خاتم المحدثین، محدث العصر والزمان علامہ یوسف بن نوری رحمہ اللہ کی قیادت میں پھر امت اکٹھی ہوئی، اور پھر 1984 میں خواجہ خواجگان حضرت خواجہ خان محمد صاحب رحمہ اللہ کی قیادت میں پھر دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث سبھی حضور کے امتی بن کر میدان میں آئے، یہ اعلان کرتے ہوئے کہ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے، ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، چھوڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فضول، فقط نام محمد سے محبت کی ہے۔ اور چوتھی دفعہ پھر چیف جسٹس کے فیصلے پر حضور کی ختم نبوت نے پوری امت کو متحد کر دیا۔ اور جب امت متحد ہو جائے پھر فیصلے بدل جایا کرتے ہیں۔ جب امت متحد ہو جائے پھر فیصلے صحیح ہوا کرتے ہیں۔ اسی لیے تو آپ سب کو مینار پاکستان بلایا گیا ہے کہ سارے آؤ، اپنے مسلک اور مکتب کی شناختوں کو پسے پشت ڈال کے آؤ۔ فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا قادیانی جنہوں نے آج تک پاکستان کے آئین اور دستور کو تسلیم نہیں کیا، نہ صرف یہ کہ دستور پاکستان کے منکر ہیں بلکہ باغی بھی اور پاکستان سے باہر بھی دستور پاکستان کے خلاف مورچہ زن ہے، اور وہاں پاکستان کا وقار مجروح کر رہے ہیں۔ ان فورموں پر، ان مقامات پر جہاں کے فیصلے دیگر ممالک کی حکومتی پالیسیوں پر اثر انداز ہو۔
دستور پاکستان کے منکر ہی نہیں ہے، باغی بھی ہے، باغی ہے۔ اب انہوں نے تو دستور کو مانا ہی نہیں، جو ان کی سرپرست عالمی طاقتیں ہیں، یہودی لابیاں ہیں، مالیاتی ادارے ہیں، وہ وقتاً فوقتاً پاکستان پہ دباؤ ڈالتے ہیں کہ قادیانیوں کے بارے میں جو فیصلہ ہے 7 ستمبر 1974 کا، اسے واپس لیا جائے۔ یہ بار بار دباؤ آتا ہے۔ جب ایک دفعہ مینار پاکستان پر ہم سارے جمع ہو کے اس حقیقت کو ظاہر کر دیں گے کہ پاکستان میں یہ اتنی بڑی تعداد ہے، یہ اتنی بڑی تعداد ہے، یہ ناموس رسالت اور ختم نبوت کے قانون کی تبدیلی کی صورت میں سڑکوں پہ ہوگی، تو پھر ہماری حکومت کے لیے بھی آسانی پیدا ہو جائے گی۔ جب ان سے مطالبہ ہوگا بدلو، یہ کہیں گے بھئی ان سے آ کے بات آپ کر لو، ان سے آ کے بات آپ کر لو، یہ بدلنے دیتے ہیں بھلا، یہ بدلنے دیتے ہیں، آؤ بات کر لو۔ تو اپنی حکومت کی بھی معاونت ضروری ہے، ان کے لیے بھی آسانی پیدا کرنا ضروری ہے۔ ہمارا وہاں اکٹھا ہونا یہ ان کے لیے آسانی پیدا کرے گا کہ تمہارا یہ مطالبہ ہم پورا نہیں کر سکتے، ہم نے بھی تو یہی ہے۔ تو عرض میں نے یہ کیا، ختم نبوت کا تحفظ کیوں ضروری ہے؟ اس وجہ سے کہ یہ امت کی وحدت کا راز ہے، اس میں امت کی وحدت کا راز پوشیدہ ہے، یہ نقطہ اتحاد ہے، مرکز اتفاق ہے، اور اس کا مظہر اور اس کے مظاہر امت نے ایک بار نہیں متعدد بار دیکھے ہیں۔ جب ختم نبوت کی بات آتی ہے، کوئی اپنے مسلک کو آگے نہیں رکھتا، سب حضور کی عزت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے مسل کی شناختوں کو، اپنی جزوی عزتوں کو اس پہ قربان کرنے کے لیے میدان میں ہوتے ہیں۔ ہماری ساری عزتیں حضور کی عزت کی وجہ سے ہی تو ہیں، اور یہ قوم سب کچھ برداشت کر سکتی ہے، بھوک برداشت کر سکتی ہے، پیاس برداشت کر سکتی ہے، لوڈ شیڈنگ برداشت کر سکتی ہے، مہنگائی برداشت کر سکتی ہے، مقروض رہنا برداشت کر سکتی ہے، مگر حضور کی ختم نبوت پہ سودا برداشت نہیں کر سکتی۔ حضور کی ختم نبوت کے تحفظ کی جد و جہد میں شمولیت ضروری ہے۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، ایمان لانا بھی ضروری، اور ایمان لانا اپنے خرچے پہ کانفرنس رکھیں پھر کریں گے، توجہ ہے۔ عرض میں نے یہ کہ موضوع طویل ہے، اس موضوع کی بہت ساری باتیں ہیں، ابھر کر ذہن میں آ رہی ہیں، لیکن اس وقت تردد میں ہوں، کس کو سامنے لاؤں، کس کو پیچھے ہٹاؤں۔ تو بہرحال وقت بھی پورا ہونے والا ہے، بات سمیٹ رہا ہوں۔ یہ جو بات کرنے لگا ہوں یہ انہی کی بات ہے، توجہ کیجیے۔ چند گزارشات پیش کرنا چاہوں، چند گزارشات۔ ایک تو اپنی حکومت سے، چونکہ ہماری حکومت ہے، ہم گزارش کر سکتے ہیں ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے، تنقید ہمارا مزاج نہیں، حقیقت کا اظہار ہمیں اکابر نے سکھایا ہے۔ بہرحال ایک گزارش تو یہ ہے کہ بہت سارے مواقع پر ان قوتوں کے خلاف آپریشن ہوئے جنہوں نے پاکستان کے دستور کو تسلیم نہیں کیا، حکومتی ریٹ کو چیلنج کیا۔ مولانا مجھ سے پہلے بات کر رہے تھے کہ انہوں نے اسٹیٹ کے اندر اسٹیٹ بنایا ہوا ہے ربوہ، اور ریٹ کو چیلنج کر رہے ہیں، دستور کو آج تک تسلیم نہیں کیا، اس کے خلاف مورچہ زن ہے، بین الاقوامی سطح پر پاکستان کا تشخص مجروح کرنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ تو رخ تھوڑا اس طرف بھی ہو جائے تاکہ پاکستان کے خلاف سازشیں دم توڑ سکیں۔ دوسری گزارش خود قادیانیوں سے کرنا چاہوں گا، قادیانیوں سے، وہ یہ کہ تمہارا بھی ہمارے اوپر حق ہے،
تمہارا بھی ہمارے اوپر حق ہے. کل قیامت کے دن یہ دعویٰ دائر نہ کر دینا کہ ہمیں تو کسی نے دعوت ہی نہیں دی, ہمیں تو کسی نے دعوت ہی نہیں دی, مسئلہ ہی نہیں سمجھایا. آئیے میں دعوت اسلام دیتا ہوں یہ کہہ کر کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے دعوی نبوت کر کے امت سے الگ راہ اختیار, دین کی وہ تعبیر و تشریح کی جو امت کے اجماعی تعامل سے بالکل الگ تھا, اور اس طرح وہ مرتد ہو کے دنیا سے گیا. تمہاری سانسیں چل رہی ہیں, جن کی چل رہی ہیں, تمہاری سانسیں چل رہی ہیں, جب تک چل رہی ہیں رگوں میں خون دوڑ رہا ہے, جب تک دوڑ رہا ہے. اس لیے میں تمہیں دعوت دیتا ہوں, آج بھی وقت ہے مرزا غلام احمد قادیانی کے جھوٹے دعوی نبوت پر لعنت بھیج کے حضور کے دامن رحمت میں آئے, حضور کے دامن رحمت میں آ جاؤ. یہ تمہارا ہم پہ حق ہے کہ ہم تمہیں دعوت دیں, اور اگر تم ہماری اس دعوت کو قبول نہیں کرتے, ہماری اس پیشکش کو قبول نہیں کرتے, پھر اگلی بات یہ کہنا چاہوں گا, پھر اپنی پہچان لے کے آؤ, ہماری پہچان کو لے کر لوگوں کو گمراہ نہ کرو. پھر اپنے سر پہ میدان میں آؤ, اسلام کا نام لینا چھوڑ دو, اسلامی اصطلاحات کا استعمال چھوڑ دو, اپنے تشخص کے ساتھ میدان میں آؤ. پھر میں دیکھتا ہوں کتنے لوگ تمہارے دھوکے میں آتے, کتنے لوگ تمہارے دھوکے میں آتے. اور ایک بات یہاں اور شامل کرنا چاہوں گا, وہ یہ کہ قادیانیوں تم نے بڑے گھاٹے کا سودا کیا, بڑے گھاٹے کا سودا کیا ہے. پتہ نہیں تمہاری عقل گھاس چرنے گئی ہوئی تھی, ایک لمحے کے لیے نہیں سوچا, ایک لمحے کے لیے نہیں سوچا کہ کس کو کس کے لیے چھوڑ رہے ہو, کس کو کس کے لیے چھوڑ رہے ہو. ایک نامکمل کے لیے انسان کامل کو چھوڑ دیا, ایک نامکمل کے لیے انسان کامل کو چھوڑ دیا. تم نے کیا پایا, کون سی خوبی دیکھی؟ تمام خوبیوں کا مجموعہ حضور سرور کونین ہے. صاحب روح البیان نے لکھا, لِكُلِّ نَبِيٍّ فِي الْأَنَامِ فَضِيلَةٌ لِكُلِّ نَبِيٍّ فِي الْأَنَامِ فَضِيلَةٌ وَجُمْلَتُهَا مَجْمُوعَةٌ لِمُحَمَّدِ. اللہ نے ہر نبی کو مخلوق میں فضیلت بخشی ہے, اور فضیلتوں کا مجموعہ محمد مصطفیٰ ہے. محمد الذی اجتمعت فیہ الخصال المحمودہ, محمد اس ذات بابرکات کو کہتے ہیں جس میں تمام خوبیاں خصال حمیدہ جمع ہو جائیں. اللہ نے حضور میں تمام خوبیوں کو جمع کیا ہے. وہ کمالات جو اللہ نے انبیاء کو فردن فردن عطا کیے, سب کے سب حضور کی ذات گرامی میں یکجا کر دیے. آدم کا خلق, شیس کی معرفت, نوح کا جوش تبلیغ, ابراہیم کا ولولہ توحید, اسماعیل کا ایثار, لوط کی حکمت, صالح کی فصاحت, دانیال کی محبت, یوشع کا جہاد, الیاس کا وقار, عیسیٰ کا زہد, یحییٰ کی پاک دامنی, ایوب کا صبر, یعقوب کی تسلیم و رضا, یوسف کا حسن, سلیمان کی سلطنت, داود کی لہن, انبیاء کا زہد و ورع, علم و حکمت, سخاوت و شجاعت, عدالت و شرافت, فہم و ذکا, جود و سخا, بندہ نوازی, غریب پروری, انوارات و برکات, تمام اعزازات جو انبیاء کو فردن فردن عطا کیے گئے, وہ سب کے سب حضور کی ذات گرامی میں یکجا کر دیے گئے. اس لیے کہنا چاہوں گا, اگر کوئی حضور کے کمالات کو بکھرا ہوا دیکھنا چاہے, آدم تا عیسیٰ سب انبیاء کو دیکھے. اگر سب کے کمالات کو ایک گلدستے کی شکل میں سمٹا ہوا دیکھنا چاہے, پھر اکیلے محمد مصطفیٰ کو دیکھے. نعرہ تکبیر, تاج و تخت ختم نبوت, تاج و تخت ختم نبوت, نعرہ تکبیر. جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہے, جہاں کے سارے کمالات
ایک تجھ میں ہے اور تیرے کسی میں نہیں مگر دو چار۔ امیر خسرو دہلوی نے کہا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچے خوبا ہمادارن تو تنہا داری۔ تو اللہ نے جو کمالات انبیاء کو فردن عطا کیے وہ سب کے سب حضور کی ذات گرامی میں یکجا کر دیے۔ کمالات کا مجموعہ محمد ہے، محمد الذی اجتمعت فیہ الخصال المحمودہ۔ شہنشاہ اعظم محمد دلو رام کوسری ہندو نے کہا شہنشاہ اعظم محمد رسول دو عالم محمد، زباں کا یہی ہے اشارہ لبوں پر، کہے مل کے باہم محمد، الہی میرے منہ میں جب تک زباں ہو، زباں پر ہو ہر دم محمد، اللہ غنی رونق بازار محمد، محبوب دے جہاں ہے خریدار محمد۔ سنتا ہوں کہ کہتے ہیں یہی دیکھنے والے اللہ کا دربار ہے دربار محمد، کچھ عشق محمد میں نہیں شرط مسلمان، کوثری ہندو بھی ہے طلبگار محمد۔ ایک لمحے کے لیے نہیں سوچا کس کے لیے کس کو چھوڑ رہے ہو، کس کے لیے کس کو چھوڑ رہے ہو؟ حضور جیسی ہستی کو چھوڑ دیا ایک نامکمل کے لیے، یک جشن گل کے لیے اس کو چھوڑا، خلق کے سرور شافی محشر، خلق کے سرور شافی محشر صلی اللہ علیہ وسلم، مرسل داور خاص پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، نور مجسم نیر اعظم سرور عالم مون سے آدم، نوح کے ہمدم خضر کے رہبر صلی اللہ علیہ وسلم، رہبر موسیٰ ہادی عیسیٰ تارک دنیا شافع عقبہ، ہاتھ کا تکیہ خاک کا بستر صلی اللہ علیہ وسلم، راہ میں کانٹے جس نے بچھائے گالیاں دی پتھر برسائے، اس پہ چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم، سن کے عوض دارو شفا دی، تام سنے اور نیک دعا دی، زخم سہے اور بخشا مرہم صلی اللہ علیہ وسلم، بحر سخاوت کان مروت آئین و رحمت شافی امت، مالک جنت قاسم کوثر صلی اللہ علیہ وسلم، دولت دنیا خاک برابر ہاتھ کے خالی دل کے تمنگر، مالک کشور تخت افسر صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے ایک گزارش آپ سے کروں گا، حضور کی ختم نبوت کی وضاحت، افادیت، اہمیت لوگوں کے سامنے کھولیے تاکہ کوئی بھی سادہ لو مسلمان کسی کے دھوکے میں نہ آ سکے۔ مصنوعات کا بائیکاٹ کیجئے تاکہ معاشی طور پر کمزور کیا جا سکے حضور کی ختم نبوت کے منکرین کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع کیجئے تاکہ حضور کی سنت کی افادیت اور کاملیت دکھا کے لوگوں کو حضور کی سنت کی چاشنی چکھا کے حضور کی سنت کے اور آپ کی ذات کے ساتھ انسانیت کو جوڑا جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے اپنی تمام علمی عملی صلاحیتیں بروئے کار لائیے۔ آخر میں یہی کہہ کے اجازت لے رہا ہوں جو مولانا ظفر علی خان نے کہا کہ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مرو خواجہ بطحا کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔